حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن جو دودھ کا بھرا ہوا تھا وہ ہمارے پاس لے کر آئے۔ تو سب سے پہلے اس دودھ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا تھا اتنا پی لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا اس دودھ کو، تو پھر مجھ سے فرمایا کہ فقال لی الشربۃ لک فإن شئت آثرت بها خالدا، کہ اب پینے کا نمبر تو تمہارا ہے، حق تو تمہارا بنتا ہے، لیکن اگر آپ قربانی دو اور خالد کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ دائیں طرف ہیں اور دائیں طرف والے کا پہلا حق ہے۔ پہلے بھی احادیث گزری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں طرف سے ابتدا فرماتے ہیں۔ تو خود دودھ پینے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حق تو آپ کا ہے، آپ دائیں طرف، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ان سے بڑے تھے، تو ان سے فرمایا کہ حق تو آپ کا ہے، لیکن اگر آپ قربانی دیں اور ان کو پہلے پینے دیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ان کو اختیار دے دیا، حکم نہیں دیا۔ اگر حکم دیتے تو پھر انکار کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اختیار دے دیا کہ آپ کی مرضی ہے، خود پیو یا ان کو دے دو۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ما کنت لأوثر علی سؤرک احدا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جھوٹا دودھ میں نہ پیوں اور کسی اور کو دے دوں۔ یعنی یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا جھوٹا دودھ میں ہی پیوں گا، میں ان کو نہیں دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دودھ میں ہی پیوں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کھانے یا پینے کی چیز آئے تو پھر دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر کھانے کی چیز ہو تو یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، کہ یا اللہ اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دودھ آئے پینے کے لیے، کوئی اس کو دے پینے کے لیے یا وہ خود پینا چاہے، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ مسنون دعا ہے دودھ پینے کی کہ یا اللہ اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما اور مجھے اور بھی عطا فرما۔ اب دیکھیں کہ جہاں پر کھانے کی دعا کا ذکر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم بارک لنا واطعمنا خیرا منہ، مجھے اس سے بھی بہتر کھانا عطا فرما۔ لیکن جب دودھ پینے کی دعا بیان فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ اس سے مجھے بہتر عطا فرما،
بلکہ فرمایا کہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں اور بھی زیادتی عطا فرما، مجھے اور بھی زیادہ عطا فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دودھ کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور خاص کر بکری کا دودھ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بکری کا دودھ پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں رکھی بھی ہیں، چرائی بھی ہیں، ان کا دودھ بھی پیا ہے۔ تو یعنی دودھ ایک ایسی غذا ہے، اور خود آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ ایسی چیز ہے جو کھانے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، پینے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھانا چاہیں تو یہ سالن کا کام بھی دیتا ہے، اگر پینا چاہیں تو پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی غذا ہوتی ہے۔ تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما اور مجھے اور بھی زیادہ عطا فرما۔